للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی مجھے سن رہے ہوں گے ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ مصر کی ایک یونیورسٹی میں ایک طالب علم نے جب داخلہ لیا، وقت ہونے پر اس نے نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرنا چاہی تو اسے بتایا گیا کہ یونیورسٹی میں نماز پڑھنے کی کوئی جگہ تو نہیں ہے، ہاں مگر تہ خانے میں بنے ہوئے ایک کمرے میں اگر کوئی چاہے تو وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ طالب علم یہ بات سوچتے ہوئے کہ دوسرے طالب علم اور استاذہ نماز پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، تہ خانے کی طرف اس کمرے کی تلاش میں چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ نماز کے لیے کمرے کے وسط میں ایک چٹائی پرانی پھٹی ہوئی بچھی تو ہوئی ہے، مگر کمرہ صفائی اور کاٹ کباڑ اور گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، جبکہ یونیورسٹی کا ایک ادری ملازم وہاں پہلے سے نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ طالب علم نے اس ملازم سے پوچھا، کیا تم یہاں نماز پڑھو گے؟ ملازم نے جواب دیا، ہاں، مگر اوپر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی ادھر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا اور نماز کے لیے اس کے علاوہ کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ طالب علم نے ملازم کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، مگر میں تو یہاں پر ہرگز نماز نہیں پڑھوں گا۔ اور اوپر کی طرف سب لوگوں کو واضح دکھائی دینے والی مناسب سی جگہ کی تلاش میں چل پڑا، اور پھر اس نے ایک مناسب سی جگہ کا انتخاب کیا اور نہایت ہی عجیب حرکت کر ڈالی۔ اس نے بلند آواز سے اذان کہی۔ پہلے تو سب لوگ اس عجیب حرکت پر حیرت زدہ ہوئے، پھر انہوں نے ہنسنا اور قہقہے لگانا شروع کر دیا، انگلیاں اٹھا کر اس طالب علم کو پاگل اور ایجڈ شمار کرنے لگے، مگر یہ طالب علم تھا کہ اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اذان پوری کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اٹھا اور اقامت کہی اور اکیلے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی نماز میں محویت سے تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ گویا وہ اس دنیا میں تنہا ہی ہے اور اس کے آس پاس بھی کوئی موجود نہیں۔ دوسرے دن پھر اسی وقت پر آ کر اس نے وہاں پر بلند آواز سے اذان دی، پھر خود ہی اقامت کہی اور پھر خود ہی نماز پڑھ کر اپنی راہ لی، اور اس کے بعد تو یہ معمول ہی چل نکلا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن وہی صورتحال۔ پھر قہقہے لگانے والے لوگوں کے لیے اس طالب علم کا یہ دیوانہ پن کوئی نئی چیز نہ رہی، اور آہستہ آہستہ قہقہوں کی آواز کم سے کم ہوتی گئی۔ اس کے بعد پہلی تبدیلی کی ابتدا ہوئی۔ نیچے تہ خانے میں نماز پڑھنے والے ملازم نے ہمت کر کے باہر اس جگہ پر اس طالب علم کے اقتدار میں نماز پڑھ ڈالی۔ ایک ہفتے کے بعد یہاں نماز پڑھنے والے 4 لوگ ہو چکے تھے۔ اگلے ہفتے ایک استاذہ بھی آ کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ بات پھیلتے پھیلتے یونیورسٹی کے چاروں کونوں میں پہنچ گئی۔ پھر ایک دن چانسلر نے اس طالب علم کو اپنے دفتر میں بلا لیا اور کہا، تمہاری یہ حرکت یونیورسٹی کے معیار سے میل نہیں کھاتی اور نہ ہی یہ کوئی مہذب منظر دکھائی دیتا ہے کہ تم یونیورسٹی کے ہال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اذانیں دو یا جماعت کرواؤ۔ میں یہ کر سکتا ہوں تمہارے لیے کہ یہاں یونیورسٹی میں ایک کمرے کی چھوٹی سی صاف ستھری مسجد بنوا دیتا ہوں، جس کا دل چاہے نماز کے وقت وہاں جا کر نماز پڑھ لیا کرے۔ اور اس طرح مصر کے ایگریکلچر یونیورسٹی میں پہلی مسجد کی بنیاد پڑی، اور یہ سلسلہ یہاں پر ہی رکا نہیں،
باقی کی یونیورسٹیوں کے طالب علم کی بھی غیرت ایمانی جاگ اٹھی اور ایگریکلچر یونیورسٹی کی مسجد کو بنیاد بنا کر سب نے اپنے اپنے ہاں مسجد کی تعمیر کا مطالبہ کر ڈالا اور پھر ہر یونیورسٹی میں ایک مسجد بن گئی۔ اس طالب علم نے ایک مثبت مقصد کے حصول کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور پھر مثبت مقاصد کے نتائج بھی بہت ہی عظیم الشان نکلے اور آج دن تک خواہ وہ طالب علم زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، مصر کی یونیورسٹیوں میں بنی ہوئی سب مسجدوں میں اللہ کی بندگی ادا کیے جانے کی عوض اجر و ثواب پا رہا ہے اور رہتی دنیا تک اسی طرح اجر و ثواب پاتا رہے گا۔ اس طالب علم نے اپنی زندگی میں کار خیر کر کے نیک اعمالوں میں اضافہ کیا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا کون سا اضافہ کیا ہے تاکہ ہمارا اثر و رسوخ ہمارے ارد گرد ماحول پر نظر آئے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اطراف میں نظر آنے والی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہا کریں۔ حق اور سچ کہنے اور کرنے میں کیسی مروت اور کیسا شرمانہ، بس مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی دعا مانگتے رہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سچائی اور حق کا علم بلند کر کے اللہ کے ہاں ماجور ہو جائیں، کیونکہ جس نے کسی نہ کسی نیکی کی ابتدا کی اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور جو اس نیکی پر عمل کیا اس کے لیے اور نیکی کرنے والے کے لیے بھی ویسا ہی اجر ملتا رہے گا۔ لوگوں میں نیکی کرنے کی لگن کی کمی تو بالکل نہیں ہے، بس ان کے اندر احساس جگانا پڑتا ہے اپنے اچھے عمل کے ذریعے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى